مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز خواتین، رمضان المبارک کے رحمتوں والے ایام دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے یہ عشرہ ختم ہو جائے گا۔ رمضان ہماری تربیت کے لیے آیا ہے۔ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، 11 مہینے کیسے ہمیں رہنا چاہیے، وہ سبق پڑھانے کے لیے ہی رمضان آتا ہے۔ اب ہم کیسے تھے 11 مہینے اور ہمیں کیسے رہنا چاہیے، اس کے لیے اللہ نے روزہ، تراویح، نماز، تلاوت، ذکر، پابندی والی زندگی عطا کی۔ جیسے ہم یہ رمضان گزار رہے ہیں، ہمارے اندر اس بات کی استعداد ہے کہ ہم دیگر 11 مہینے بھی گزار سکتے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اگر کسی کی نماز قبول ہو گئی تو وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کی نماز اسے فحش کاموں سے، گناہوں سے روک دے گی۔ اگر کسی کا حج قبول ہو گیا، زندگی بدل جائے گی۔ اگر کسی کا روزہ قبول ہو گیا، معاشرہ بدل جائے گا۔ اگر کسی کی زکوٰۃ قبول ہو گئی، معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ اگر کسی کی نماز قبول ہو گئی تو ماحول درست ہو جائے گا، انسان بدل جائے گا۔ تو گویا ہر قبولیت کا الگ الگ نتیجہ ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، ایک آدمی ان پڑھ تھا، دھیرے دھیرے وہ پڑھا لکھا ہو گیا، وہ ڈگری ہولڈر ہو گیا، اس کے اندر سنجیدگی آ جاتی ہے، طمانینت آ جاتی ہے اور وہ ذمہ دار بن جاتا ہے۔ نوجوان ہوتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، لیکن جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ پابند ہو جاتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں شادی ہونے کے باوجود کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، شادی ہو گئی پھر بھی وہ چچورا پن ختم نہیں ہوا، بےڈھنگا پن ختم نہیں ہوا، زندگی کے اندر وقار نہیں آیا، زندگی کے اندر سکون نہیں آیا، زندگی کے اندر ابھی بھی کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے نکاح کیے جانے کے باوجود کسی بھی طرح کی اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ نکاح تو ہو گیا، نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ذمہ داری آ جائے، لیکن ذمہ داری نہیں آئی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوا۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں زمانہ جیسا جیسا گزرتا ہے، بدلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، انسان کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے، تغیر آ جانا چاہیے۔ اسی طرح خواتین اب پہلے بیٹیاں رہتی ہیں، کچھ دنوں کے بعد نکاح ہونے کے بعد وہ اب بیوی بن گئی، بیوی بن گئی تو کسی کی بہو بن گئی، تو بہو بنی تو کسی کی بھابھی بنی، تو اس کے اوپر کئی رشتے بڑھ جاتے ہیں۔ ہر رشتہ ایک ذمہ داری کی دعوت دیتا ہے، ہر رشتہ ایک ذمہ داری کو نبھانے کو کہتا ہے، ہر رشتہ اپنے آپ کو باوقار رہنے کو کہتا ہے، باعزت رہنے کو کہتا ہے۔ اب رشتہ بڑا، بیٹی تھی لیکن بیٹی سے اب وہ بیوی ہو گئی، بہو ہو گئی، اب وہ کسی کی بھابھی ہو گئی، بھاوج ہو گئی، تو ایسے موقع پر اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر وقار اور بڑھ جانا چاہیے۔ وہی چلر کام جو پہلے کرتے تھے وہ اب بھی کرنے لگے، تو پھر اس کے بعد
ان کو نکاح کرا کر کیا فائدہ؟ ان سے کہا جائے گا ارے بھئی یہ تو نکاح کے لائق ہی نہیں تھے۔ ویسے کہ روایتوں میں آتا ہے نکاح بعض لوگوں پر فرض ہے، بعض پر واجب ہے، بعض پر سنت ہے، بعض پر مکروہ ہے، بعض پر حرام ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ حرام ہے، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض کے موقع پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب کے موقع پر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور بعض معتدل مزاج کے ہوتے ہیں ان پر سنت ہوتا ہے۔ جو لوگ حقوق ادا کرنے کے لائق نہیں ہوتے وہ مکروہ کہلائے جاتے ہیں، اور جو لوگ حقوق کے ادا کرنے کے بالکل قابل نہیں ہوتے کلیتاً، ان کے لیے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں نکاح کے اعتبار سے جس طریقے سے یہ تمام درجات کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے۔ ماں بننے کے بعد کیا ماں کے اندر وہ وقار آ گیا کہ بچوں کو سکھانے والی ماں معلمہ بن کر بچے اس کی زبان سے زبان سیکھتے ہیں، اس کی نظروں سے نظر سیکھتے ہیں، اس کے کردار سے کردار سیکھتے ہیں، اس کے معاملات سے معاملات سیکھتے ہیں، اس کے معاشرے سے معاشرہ سیکھتے ہیں، اس کے پردے سے پردہ سیکھتے ہیں، اس کے حیا سے حیا سیکھتے ہیں، اس کے جتنے بھی کردار ہیں، افعال ہیں، اقوال ہیں، اطوار ہیں، سب سے بچے ہر ایک چیز سیکھتے ہیں۔ اسی لیے مدر ٹنگ کہا گیا، فادر ٹنگ نہیں کہا گیا۔ فادر چاہے وہ عربی بولنے والا ہو، فارسی بولنے والا ہو، تیلگو بولنے والا ہو، ملیالم بولنے والا ہو، لیکن بچہ ملیالم کا بچہ ملیالم نہیں بولتا، کنڑا کا بچہ کنڑا نہیں بولتا، تیلگو کا بچہ تیلگو نہیں بولتا، فارسی کا بچہ فارسی نہیں بولتا۔ ہاں البتہ ماں اگر فارسی والی ہے بچے بھی فارسی بولنے لگتے ہیں، ماں اگر نویتی والے ہیں تو بچے بھی نویتی بولتے ہیں، ماں اگر تمل والی ہے تو بچے بھی تمل بولتے ہیں۔ اسی لیے ان کو تمہاری مادری زبان کیا ہے پوچھتے ہیں، فادری زبان کیا ہے نہیں پوچھتے۔ تو مادری کا مطلب یہ ہوا کہ ماں معلمہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرنا شروع کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ تو پتہ یہ چلا ماں کو سب سے پہلے سدھرنا چاہیے، ماں کو سب سے پہلے بننا چاہیے۔ ماں کا بگاڑ نسلوں کا بگاڑ ہے، ماں کا سدھرنا نسلوں کا سدھرنا ہے، ماں کا بننا نسلوں کا بننا ہے، ماں کا ہر اعتبار سے شائن شان ہونا نسلوں کو شائن شان بنانا ہے۔ اسی لیے جس وقت اللہ نہ کرے میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ہو جاتی ہے تو حکم کیا ہوا؟ جدائیگی ہونے کے بعد حکم یہ ہوا کہ پہلے ماں کے حوالے اولاد کو کر دیا جائے۔ ماں کے حوالے کر دو، باپ کے حوالے کرنے کو نہیں کہا گیا، اولاد کو ماں کے حوالے کرنے کو کہا گیا، اس لیے کہ ماں جتنی اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کرتی ہے اتنا باپ نہیں کرتا۔ ماں کی نظروں میں بچوں کی ہر حرکت ہوتی ہے، ماں جانتی ہے بچے کو کیا پسند، بچے کو کیا کھانا پسند، کیا پینا پسند، کیا دیکھنا پسند، کیا سننا پسند، کیا بولنا پسند، کیا ماحول پسند، کیا کھیل پسند، کیا چال پسند، کیا رنگ پسند، کیا ڈھنگ پسند، کیا لباس پسند، کیا اس کے کردار پسند، یہ سب کے سب ماں جانتی ہے، ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ باپ کو اس کی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے کہ اس کے ذمے اللہ نے جو کیا نان نفقہ سکنا، بس باپ زیادہ سے زیادہ بہترین مکان جہاں تک ہو سکے دے سکتا ہے، کھانا کھلانے کا نظم بنا سکتا ہے اور ان کے لیے اخراجات مہیا کر سکتا ہے، ان کے لیے جو کچھ ظاہری اسباب معیشت ہے وہ مہیا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ تربیت کا نظام بنا سکتا ہے، لیکن تربیت وہ تو ماں کرے گی۔ اسی لیے محترم خواتین، اب اس وقت جو صورتیں ہمارے سامنے پڑھی گئیں اس میں سورہ مریم بھی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت کیسے فرمائی؟ ایسے فرمائی کہ حضرت مریم خود ایک ایسی ماں بنی ہوئی تھی اپنی ذات کے اعتبار سے. عیسیٰ پیٹ میں آئے علیہ السلام، پیدا ہوتے ہی نبوت ان کو مل گئی. پیدائشی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی کیا فرمایا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. بقیہ باتیں انشاءاللہ کل عرض کیا جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.